بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی: بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارکہ ترہ امتیاز بنی۔ اور بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا: حمد اللہ کے لیے ہی زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، اور اس نے کہا: اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد کے 4 جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ زمانے کے رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنات ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جرثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: اور شیطانوں سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے ہیں وہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیغیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہتی۔ اے آل داؤد علیہ السلام، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت اور ثروت کے صرف خرچ، داد و دہشت اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرست بھی نہیں ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر 1 روپیہ اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے تھے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔
اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گرد نصر معلق تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا، اور جب وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گرد اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں۔ بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے۔ شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ تورات میں جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں کی بیگار لی کہ اللہ کا گھر مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قیصر حضرت سلیمان علیہ السلام اور شہر ملو یروشلم کی شہر پناہ اور شہر حصول اور مسجد اور جازر بھی بنائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جازر اور بیت الحران اسفل کو پھر تعمیر کیا اور محلات کو اور تدبر کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اسی طرح تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے پیش قیمت پتھروں کے طویل فہرست دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پرشوکت و پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھی کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرمائے دیے۔ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں ایک ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے بھی تھے۔ راہ میں ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگی۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فیصلے قصیہ کے اصول پر مقدمے کی رودات سن کر بڑی حق میں فیصلہ دیا، اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضے کے خلاف گواہ پیش نہ کر سکی۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو انہوں نے ان کے قصے کی تفصیل دریافت فرمائی اور سن کر حکم دیا، ایک چھری لاؤ۔ چھری لائی جائے اور بچے کے 2 ٹکڑے، ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ بڑی خاموش رہی مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور و غنغنا کرنے لگی کہ اللہ کے لیے اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیجیے، میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تب سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بڑی جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، لہٰذا بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا، چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ قرآن عزیز میں وادی نملہ چونٹیوں کی بستی سے متعلق اس طرح مذکور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلووں میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی طبقے کے افراد کی بھی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور رتبے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے۔ سب فرما بردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت سے اپنے اپنے قرینے سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چونٹیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کثیر تعداد کو دیکھ کر اپنی امت سے کہا کہ تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت کے ساتھ وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو، نہ معلوم ان کے گھوڑوں اور پیادوں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کے بادشاہ کی یہ باتیں سنی تو ان کو ہنسی آ گئی اور اس کے عاقلانہ حکم کی طاعت دینے لگی۔ اس واقعے کو خود قرآن عزیز سے سنیے، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم میں نبوت بخشا۔ ان دونوں نے کہا کہ تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلیت دی، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، ہم کو پرندوں اور حیوانات کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور جمع ہوا لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں حیوانات سے، اور وہ درجہ بدرجہ قرینے کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ وادی نملہ میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو پیس ڈالے۔ چونٹیوں کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند آئے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ جزاک اللہ۔